السلام علیکم سرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سرس، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جب 7th رکوع اسٹارٹ کیا تھا اس کی ہم نے پہلی 5 آیات پڑھی تھی. اس رکوع میں 10 آیات تھی. لاسٹ کی جو اس رکوع کی جو 5 آیات ہیں 54 to 58 تک، وہ ہم لوگ 5 آیات پڑھیں گے. اسٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. جیسا کہ حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. پچھلی آیات میں ہم نے اس بارے میں تھوڑا سا پڑھا بھی تھا کہ انسان کا جو اعمال ہے وہ انہی کے بنا پر پکڑا جاتا ہے. تو اگر بار بار جو ہے جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ جو اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو ہمیں ہمارے کاموں کی بنا پر جو ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، ہمیں جو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر پچھلی قوموں کی طرح ہمیں عذاب نازل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے عذاب مانگا ہے تو اب میں تمہیں حشر کے میدان میں بھی دوں گا اور یہاں پر بھی تمہیں میں جو ہے ایک میدان میں لا کر ہی ماروں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے کہ جیسا حال فرعونی کا اور ان سے پہلی قوموں کا، ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، یعنی کہ جو اس سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری تھی انہوں نے جو اعمال کیے تھے، جو انہوں نے حرکات کی تھی، وہ انہی وجہ سے جو ہے انہی کی بنا پر جو ان پر جو عذاب نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی میری آیاتوں کو جھٹلایا تھا. یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل کر کے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے مکہ میں بھی جو ہے مسلمانوں کو جو اور مسلمانوں کو اور جو کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ان کو تبلیغ کی جا رہی تھی، اسلام کی طرف جو ان کو بلایا جا رہا تھا، تو وہ ان آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی بنا پر ان پر عذاب نازل کیا، اسی بنا پر جو ہے ان کو ان کے گناہوں کی جو سزا دی. اور ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں مانا یا آپ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ ساتھ میں اس چیز کو جو ہے نفی تو کرتے تھے، ساتھ میں جو ہے دوسروں کو بھی اس کے خلاف بہکاتے تھے اور خود بھی جو ہے گناہ کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. جیسے کہ خانہ کعبہ میں جو ہے عبادت کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ، وہ لوگ ان کی عبادات کیا تھی؟ وہ اس کے ارد گرد جو ہے ناچ گانا کرتے تھے، برہنہ ہو کے جو ہے وہ طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اسپیشلی اس وقت خاص طور پہ ایسا کرتے تھے جب کوئی مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، تاکہ ان کی جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ خلل ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے میں نے تمہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ صلہ دیا. ان کے میننگس لکھتے ہیں. کذابی جیسا کہ طریقہ، آل فرعون آل ساتھی، فرعون والذین قبلہم ان سے پہلے، کذابوا انہوں نے جھٹلایا،
آیتوں کو ربہم ان کا رب فَأَهْلَكْنَاهُمْ بس ہم نے انہیں ہلاک کیا کر دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے باعث. وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کے پیروکار وکل اور سب کانو وہ تو ظالمین ظالموں میں سے ہیں. ظالم کی جمع یا ظالم. ففٹی 54 آئے تھی یہ ہماری. ٹھیک ہے جی کہ ان سے پہلے جو لوگوں کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا اور وہی تمہارے ساتھ ہوا بھی. اور اگر تمہارے بعد بھی کوئی قوم کوئی شخص ایسا کام کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عذاب دے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب و حکمت والا ہے اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. ان لوگوں کو اس لیے بھی جو ہے وہ ہلاک کیا, اس لیے بھی جو ان کو غرق کیا کیونکہ وہ ظالم تھے. وہ اپنے سے جو چھوٹی ذات کے لوگ یا کمتر لوگ یا غریب لوگ یا جن کے پاس اتنی جو ہے وہ, چونکہ ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کو جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو جو ہے اس کا غلط یوز کرو. اگر آپ اچھا کام کرو گے, اچھے اعمال کرو گے, اچھا سلوک کرو گے اپنے سے جو ہے وہ جو اپنی رعایا ہے ان کے ساتھ, تو اس کا گیان دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور شان دے گا اور تمہیں جو ہے وہ بلندی دے گا. لیکن اگر تم بلندی پہ جا کر جو ہے غرور دکھاؤ گے اور خود کو جو خدا سمجھو گے جیسے فرعون کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پھر ایسے لوگوں کی جو وہ اچھی طرح سے جو وہ پکڑ کرنے والا ہوں اور ان کو جو ہے وہ ان کے ہی ظلموں کی جو ہے وہ سزا ملتی ہے. نیکسٹ آیت ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بے شک جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں بس وہ ایمان نہیں لاتے.
اللہ تعالیٰ نے بارہا جو ہے قرآن پاک میں یہ بات فرما دی ہے، اور دین اسلام میں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہہ دی کہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو یہودی ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے. اور جو یہودی اور نصرانی ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ایمان نہ تو لانا اور نہ ہی تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. اس لیے ان سے دور رہنے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ دور رہنے کا جو ہے وہ حکم ہے. اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا یہ سب معاملات جو ہے دنیاوی معاملات میں بھی جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے سے جو ہے وہ منع ہی کرتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب کس وقت تمہیں نقصان پہنچا دے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدترین جانور ہے. یہ بات یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بے شک جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک، اب جانداروں میں جانور، چرند پرند، انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے، جو بھی جو ہے وہ زندگی کی جو ہے وہ دوڑ میں جو چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ اگر جانور ہیں یا چاہے وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کمیونٹی میں سب سے جو ہے وہ برا کہہ دیا ہے کہ تم جو ہے ان سب میں سب سے بدتر ہو، کہ تمہیں کبھی بھی جو ہے تم لوگوں پر جو ہے نہ تو ٹرسٹ کرنا چاہیے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی انسانوں کو جو ہے حکم ہے کہ وہ ان سے بھلائی کی امید رکھیں. انسانوں سے مراد مسلمانوں کو اسپیشلی. ورنہ اگر آپ جو ہے یہودیوں کو دیکھیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو آپس کے تعلقات وہ لنک رہتے ہیں، ان کے معاملات آپس میں چلتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان سے جو ہے وہ بچ کے رہو، ان کی میٹھی باتوں سے جو بچ کے رہو، کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں جو گمراہ کریں گے. جیسے جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ کافر ہی تو تھے، جو اندر سے کچھ تھے، اوپر سے جو وہ مسلمان بنے ہوئے تھے. ہماری دنیا میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر سے کچھ ہیں اور اوپر سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے، ہم تو مسلمان ہیں. جھوٹی جو ہے وہ اپنی جو شناخت بنا کر مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر ان کے بیچ میں پھوڑ ڈلواتے ہیں. جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ وہ جہاد کے نام پر جو اللہ کے نام پر جو ہے یہ جو دہشت گردی جو کی جاتی ہے، وہ مسلمان تو نہ ہوا، وہ تو کافر ہوئے، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی جان لیتا ہے وہ تو کافر ہوا، تو وہ تو اسلام سے، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدترین جانور ہیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے میننگس لکھتے ہیں. بے شک شر الدواب بدترین جانور ہے عند اللہ، نزدیک اللہ کے، الذین وہ لوگ جو کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، فہم پس وہ لا نہیں یؤمنون ایمان لانے والے ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 55 تھی کہ تم کچھ بھی کر لو،
یہ کبھی بھی جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آنے والے. جو کچھ لوگ تھے نا وہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی پہلے بھی جو ہے وہ یہ شاید لاسٹ لیکچر میں نے یہ ایگزامپل دی تھی یہودیوں کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جو ہے کافروں کے ساتھ جو ہے آپ کی جنگ میں لڑائی میں جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کی مدد نہیں کریں گے, ان کی امداد نہیں کریں گے, کیونکہ بائی گوڈ ہی جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ دولت کی فراوانی کچھ زیادہ ہے. تو ان لوگ کو جو ہے جب کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے بیچ نہیں آئیں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیتے تھے, لیکن کیا ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران یہ بھی انہی میں شامل ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ ان کو ڈھونڈ کے مارو جنگ کے دوران. ایسے جو لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں, جو دوغلے ہیں, جو تم سے جو ہے دو طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ تمہارے منہ پر کچھ, تمہارے پیٹھ پیچھے کچھ, دل میں کچھ, تو ان لوگوں سے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بھلائی کی امید آپ نہیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے. یہ ابھی میں نے جیسے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیتے ہیں کہ ہم اس بات پر جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے کہ ہم آپ کی مدد اگر نہیں بھی کرتے تو ہم کافروں کی بھی نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جو ہے یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کافروں کا مقابلہ ہوتا تھا تو یہودی نصرانی جو ہوتے تھے وہ ان کو باقاعدہ جو ہے ان کو پروموٹ کرتے تھے, ان کی جو مدد کرتے تھے مال و زر کے ساتھ, ان کو جو ہے مال دیتے تھے, ان کو جو ہتھیار دیتے تھے. یہ ایک طرح کی جو وہ ڈپلومیسی وہ یوز کرتے تھے اور خود چاہے اس میں شامل ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کو ہتھیار دینا یا ان کی مال و زر کے ساتھ مدد کرنا ایک طرح سے جو ہے وہ مدد کرنا اس طرح سے یہ نا کہ مسلمانوں کے خلاف ہو جانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اس طرح کی بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بار بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں, ان کے ساتھ انہی کی طرح ڈیل کرو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خدا سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی کبھی ایمان لانے والے ہیں. مانکس لکھتے ہیں. الذین عاہدت وہ لوگ جن کے ساتھ عہد تو تم نے معاہدہ کیا منہم ان سے ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں یا توڑتے ہیں عہد عہد کو ہم ان میں یا ان کو یا وہ فی میں کلی مراتن کلی ہر یا سب مراتن بار وہم
اور وہ لا یتقون وہ نہیں ڈرتے، لا آیت نمبر 56 ٹھیک ہے جی. کہ تم ان کو جتنی مرضی نصیحت کر لو، جتنا مرضی ان کے ساتھ عہد کر لو، جتنے مرضی معاہدے کر لو، وہ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے. نیکسٹ آیت ہے جی فَإِمَّا تَسْقَفَانَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِمَّا تَسْقَفَانَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دیکھ کر بھاگ جائیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم ان جیسے لوگوں کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو تو کبھی بھی ان کو مت بخشو، بلکہ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی جو ہے سلوک ان کے ساتھ کرو، ویسا ہی معاملہ ان کو لٹا دو، ان کے برابر کا سلوک ان کے ساتھ جو ہے وہ لٹا دو. اگر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا، تمہارے ساتھ جو تم بس ظلم کیا، تو تم اس کے ساتھ اتنا ہی جو ہے وہ اس کے برابر کا جو ہے وہ ظلم ان کی طرف لٹا دو، اور ایسا سبق دو کہ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ جو شریک ہیں وہ بھی، اور جو ان کے پیچھے موجود ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس بات کو اچھے سے دیکھ لیں اور جان لیں اور سبق حاصل کریں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ سبق اس طرح کا حاصل کریں کہ وہ ایمان لے ہیں، وہ اس طرح کی جب وہ حرکات سے ہٹ جائیں، وہ خوف میں مبتلا ہوں، کہ ان کو احساس ہو جائے کہ ہم یہ ہمارے بڑے جو کر رہے ہیں، یہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کبھی بھی بھلائی کی امید نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو تو ان کو ان کے برابر کا جواب دے دو، کہ جس کی جتنی اوقات ہے اس کو اسی کے مطابق جو ہے اسی کے لیول جو ہے وہ لیول پہ ٹریٹ کیا جائے. اس کے میننگس لکھتی ہوں. فَإِمَّا تَسْقَفَانَهُمْ فَإِمَّا پس اگر، فا کا مطلب پس ہوتا ہے، تَسْقَفَانَهُمْ تم انہیں پاؤ فی الحربی فی میں الحربی لڑائی میں یا جنگ میں، فشرد تو بگا دو، بہم ان کے ذریعے، من حلفہم
من جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، لعلہم شاید وہ یذکرون و نصیحت حاصل کر لیں۔ ففٹی سیون آئی تھی کہ شاید وہ بھلائی کی طرف لوٹ آئیں ان کے ذریعے، یعنی ان کو ایسا سبق دو کہ ان کی وجہ سے جو ان کے پیچھے والے ہیں، ان کے ساتھ والے ہیں، یہ جو ان کے پیچھے جو ان کے آباء و اجداد میں جو رہ گئے ہیں، یا ویسے ہی جو ان کی قوم میں جو لوگ ہیں، ان کو نصیحت ہو، ان کو شاید جو ہے وہ گمراہی کو چھوڑ کر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، شاید وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، اور اس کی سزا جو ہے اور اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ لاسٹ آیت پڑھتی اس رکوع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ لاسٹ آیت ہے جی اس کی، اس کا ترجمہ ہے کہ جب انہیں عجب نہیں کہ ان کو عبرت ہو، اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف جو وہ پھینک دو اور برابر کا جواب دو، بے شک خیانت کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ کون نہیں پسند کرتا؟ اللہ تعالیٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِمَّا تَخَفَّنَ، کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کی جو پکڑ تو ان کو ہوگی ہی، تو تم جو یہ غلطی تمہارے ساتھ اس دنیا میں کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو دوگلا رویہ رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ عہد کر کے جو اس کو توڑ دیتے ہیں، جو تمہارے عہد کی جو عہد خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کو اسی کے برابر کا جواب دو۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے دیکھتے ہوئے سبق حاصل کر لیں، اور اگر تمہیں جو ہے کسی قوم سے کی طرف سے دغا بازی کا ڈر ہے تو ان کی طرف جو ان کا عہد ہے وہ انہی کی طرف پھینک دو، یعنی کہ یہاں تو ان کے ساتھ عہد ہی نہ کرو۔ یعنی کہ جو یہودی ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ نے بھی کہہ دیا نا کہ یہ تو کبھی بھی سدھرنے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے اول تو کوئی امید ہی نہ رکھو۔ لیکن اگر تمہارا عہد ہو جاتا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر تمہارا عہد ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور تم جو ہے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، اس قوت سے جو ہے تم اس سوچ سے جو اگر تم ان کے ساتھ کوئی عہد کر لیتے کہ شاید یہ ان کے دل نہ پھرے، شاید یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ دغا نہ کریں، تو تم اور اگر وہ کر دیتے ہیں تو تم ان کا صلہ جو ہے ان کو برابر دو، اور یہ صلہ تمہاری طرف سے بھی ہوگا، پھر اللہ اس پر الگ پکڑ کرے گا کہ جو دغا باز ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو ڈبل فیسز لوگ ہیں، جو فریبی لوگ ہیں، جو کافر منکر ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو ان کا جواب جو ہے تم برابر کا دے دو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو الگ سے جو ہے وہ دے گا، لیکن تم بھی جو ہے وہ ان کو برابر کا جواب دے دو۔ اس کی میننگ سیکھتے ہیں۔ وَإِمَّا، اور اگر تخافنا، تمہیں ڈر ہو، من سے قوم، قوم سے،
قومن قوم، خیانتاً خیانت کا، فمبس بس پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سوائن علی پر، سواء برابر کا، ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب لا نہیں کرتا، یحب محبت یا پسند، لا یحب ان کو اکٹھے ملا کے جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، جو آ جائے، ٹھیک ہے. لا یحب الخائنین، خائنین یعنی خیانت کرنے والوں کی جمع، دغا باز. یہاں تک یہ ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس لیکچر کی. لاسٹ آیت تھی 58. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی جو ہے یہی حکم ہے کہ جب یہ تمہارے سے دغا کرے تو تم ان کا دغا انہی کی طرف جو ہے اسی صورت میں جو ہے اسی کے لیول کو جو ہے اس برابر پہ جو ہے ان کو لوٹا دو. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس جہاں میں بھی جو ہے وہ عذاب تیار رکھے ہوئے اور اگلے جہاں میں بھی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم اگر کسی بھی قوم سے تم لوگوں کو ڈر کا جو ہے وہ دغا بازی کا ڈر ہوتا ہے، یعنی خیانت کا، عہد کو توڑ دینے کا، تو تم اس کا جو ہے عہد اسی طرح سے ان کی طرف واپس لوٹا دو. یہاں تک ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات اگر آپ کو پوچھنی ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں، تو وہ آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.